اکبر. اب آؤ ذرا دیکھو میدان احد ہے. احد کے میدان میں مقدمہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے؟ مسلمانوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ مسلمانوں پہ بلائیں کیوں نازل ہوتی ہے؟ مسلمانوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہے؟ اسی کا حل چاہتے ہو نا تو آؤ احد کے میدان میں چلتے ہیں. میدان احد ہے. احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا اپنے اصحاب کی ایک ٹیم جمع کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی تم کو ٹیلے سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک تم کو نیچے ٹیلے کے نیچے پہاڑ کے نیچے نہیں آنا ہے. اور چند نوجوان صحابہ کو میرے آقا نے وہاں کھڑا کر دیا. اب احد کی جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی, اس لیے کہ بدر کی جنگ میں مکے والے جنگ ہار چکے تھے, 70 لوگوں کے قتل کا صدمہ برداشت کر چکے تھے. بدر کی جنگ میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار سرگنا جو ان کے طاغوت مارے گئے تھے. اب ان کو غصہ تھا, ان لوگوں نے منتیں مانگ مانگ کر کے آئے تھے کہ احد میں تو اس کا بدلہ لیں گے, بدر کا بدلہ احد میں لیں گے, بدر کا بدلہ احد میں لیں گے. جس کا باپ مرا تھا اس نے باپ کا بدلہ لینا تھا, جس کا بھائی مرا تھا اس نے بھائی کا بدلہ لینا تھا, جس کا بیٹا مرا تھا اس نے بیٹے کا بدلہ لینا تھا. غرض کے بدر کی جنگ نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے, ان کو دھول چٹا دیا تھا, ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. ان عرب کے سورماؤں نے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں, جن کو صحابہ کہتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں, دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا. بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے, ان کی اہل بیت نے, ان کے پاک اصحاب نے. بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں. اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے, کیفیت یہ ہے, اللہ اکبر وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں. 1000 تو بدر میں آئے تھے, اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے. اللہ اکبر. اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی, نہ ان کے پاس ہتھیار تھے, نہ ان کے پاس انتظامات تھے. ٹھیک یہ کیفیت تھی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ تھے. کچھ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی دن کے چولہے نہیں جلے تھے, پھر بھی وہ گھر سے نکل کر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے. ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے اصحاب جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم پہاڑ سے نیچے مت اترنا. اور جنگ جب شروع ہوئی تو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے وہ بڑے بڑے صنادید, وہ بڑے بڑے طاغوت جو اب بھی غرور کے اندر اپنی تلواروں کو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں تپا کر کے لائے تھے, وہ مسلمانوں کو توڑ دینا چاہتے تھے, مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جیسے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے مکے والوں پر, مکے کے مشرکین پر حملہ کیا, ایک ہی حملے کی تاب نہ لا کر بیویاں چھوڑ کر, مال چھوڑ کر, سواریاں چھوڑ کر, جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے, کپڑے لتے چھوڑ کر سب بھاگے. جب بھاگے میدان پورا خالی ہو گیا. ایک ہی بار میں ان جوانوں نے, میرے نبی کے پاک اصحاب نے, میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ان کے چھکے چھڑائے. بدر کا روب تو تھا ہی, احد کے اندر وہ جم کر کے حملہ کیا کہ وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگے. وہ تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے, گویا کہ جنگ مسلمان جیت چکے. اب بہت غور سے سننا, میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. آج کے دنیا کے اس ماحول کے تناظر میں سننا اور غور سے سننا. اللہ اکبر. یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے, واقعات کتابوں میں بھی ہیں, آپ پڑھتے بھی ہیں, آپ سنتے بھی ہیں, لیکن واقعے سے ہمیں سبق کیا لینا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے. جب وہ میدان چھوڑ کر مکے کے مشرکین بھاگ گئے تو ادھر صحابہ کرام نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا. اور پھر کیا ہوا, 2 گروپ ہو گئے.
ان دونوں صحابہ کی جماعت کے اندر جو پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہلے تو ان کے اندر دو گروپ ہوئے. نمبر ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ ہمیں اب ٹیلے سے نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی، اور ان کی تعداد زیادہ تھی. دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں، کیا تم کو یاد نہیں اللہ کے رسول نے بار بار تنبیہ کی کہ ہم گاجر مولیوں کی طرح کٹیں، پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا. جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ہم پہاڑ کے نیچے نہیں اتریں گے. تو دوسرا گروپ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم فرمان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو. یہ حکم اللہ کے رسول کا اس وقت کے لیے تھا جب تک جنگ جاری تھی، جب تک جنگ کی شروعات تھی. اب تو جنگ ختم ہی ہو گئی تو یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فرمان کب تک کے لیے تھا؟ جب تک کہ جنگ جاری تھی تب تک کے لیے تھا. اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اتر آ جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو جو دوسرا گروپ تھا جو تھوڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہاری جو مرضی آئے کرو، ہم اتر کر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ کے رسول ہمیں خود بلا نہ لے. حضور نے کہا میری اجازت کے بغیر مت آنا. اب ہم قیامت تک کھڑے رہیں گے جب تک حضور نہ بلا لے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں آنا، ہم یہی کھڑے رہیں گے. انہوں نے کہا تم اس مراد تک نہیں پہنچے. رسول اللہ نے جنگ کے درمیان کی بات کہی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہوا، چلو نیچے. اور پھر وہ نیچے چلے آ گئے. اب وہ نیچے آئے تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے سر پہ پیر رکھ کر کے، اور وہ لوگ اب مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کو غصہ بھی تھا کیونکہ مکے کے مشرکین بھی کوئی معمولی چالو چپو لپو لوگ تو تھے نہیں، وہ بھی تو بہادر لوگ تھے، مکے کے بہادر لوگ تھے. عرب میں ان کی بہادری کا سکہ تھا. اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے اندر بہادری کے جوہر موجود تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ بہادر بھی نہ ہو. کچھ صفات لوگوں کے اندر مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی رہتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اخلاق کچھ اچھے ہیں. کچھ مسلمان نہیں ہیں، صاف صفائی رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر بھی نڈرپن ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ ایمان والوں میں صفتوں کو جمع کر دیتا ہے. اس کی انفرادیت ایک الگ چیز ہے. لیکن دنیا کے حالات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. اور نام لے کر کے بتا دوں کہ واقعی معمولی لوگ نہیں تھے. اگر کوئی میرے دامن عقیدے پر یہ کہہ کر دھبا لگائے گا کہ میں نے مکے کے کافروں کی تعریف کر دی تو میں ذرا نام بھی لے لوں کہ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. اس وقت حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور خالد ابن ولید مکے کے مشرکوں کے ساتھ آئے تھے. خالد بھی دوڑ کر کے جا رہے تھے. جب خالد نے دیکھا حضرت خالد، بعد میں وہ مسلمان ہوئے. اور یہ بات بھی کہہ دوں کسی بھی صحابی نے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ اسلام کو نقصان پہنچایا ہو، جب وہ مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے اور رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تاریخ کا، ابن کثیر کا، ابن کبیر کا، اس کا اس کا، میں تو یہ ابن کبیر صرف طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ابن اسیر ہو، ابن کثیر ہو، کوئی اور ہو، کسی کا حوالہ لے کے کسی صحابی کو تان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب رسول اللہ نے معاف کر کے اپنے دامن صحابیت میں جگہ دے دی تو کسی کو یہ اوقات نہیں کہ جس کو نبی پناہ دے دے وہ اس کو باہر کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. جس کو حضور پناہ دے دے، اب تم کون ہوتے ہو باہر کرنے والے؟ جس کو رسول اللہ مان دے دے کون ہوتے ان پہ ٹپنی کرنے والے؟ تو میں نے خالد ابن ولید کا نام اس لیے لے لیا کہ بعد میں وہ سیف اللہ کہلائے. تو وہ سر پر پیر رکھ کر گویا کہ بھاگ رہے تھے وہ سب لوگ. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو گیا، چند لوگ کھڑے ہیں، پورا پہاڑ خالی ہے، تو خالد نے جناب ابو سفیان سے اور دیگر لوگوں سے کہا دیکھو یہاں سے پھر پلٹ کر ہم حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ پلٹے. توجہ کرنا، وہ پلٹے، اور پلٹے تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے جنگ ختم. جنگ ختم تو لڑنے کی پوزیشن میں کون تھا؟ جب سوچا جنگ ختم، ادھر سے مکے کے مشرکین پھر پلٹے. اور جب پلٹے تو مسلمانوں کو اس حالت میں انہوں نے پایا
کہ مسلمان سامان اکٹھا کر رہے تھے، ایسے بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے کہ اس کا نقصان یاد کر کر کے آج تک امت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ کیا نقصان ہوا؟ رسول اللہ کو ان کی سواری سے نیچے ڈالا گیا۔ سیرت کے مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور کو نیچے گرایا گیا، لیکن میرا مسلک ادب اور عشق و محبت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اوروں کو اٹھانے آیا تھا اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہو، لیکن اتنا ضرور سمجھانے کے لیے کہوں گا، حضور کو سواری سے نیچے ڈالا، حضور کے گھٹنے شریف پھوٹ کے گھٹنوں میں زخم آیا، اس سے خون نکلا، لوہے کی کڑیاں۔ اب ذرا دل کے کان سے سننا، وہ چند لوگوں کا پہاڑ سے ہٹ جانا اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کرنا، نافرمانی نہیں کہہ رہا ہوں، خطا نہیں کہہ رہا ہوں، گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، مراد رسول کو سمجھنے میں فہم نے وہاں تک کام نہیں کیا۔ بس اسی وجہ سے پہاڑ سے چند لوگ نیچے آئے اور حضور کے حکم کے خلاف بس ایک عمل ہو گیا، ایک عمل۔ اتنی اعلیٰ مخلوق جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اتنی اعلیٰ مخلوق جنہیں فرشتے کیا خدا بند قدوس بھی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے امام کہتے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا۔ وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا گیا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا، لیکن حضور کے فرمان کا جو فرمان تھا اس کے خلاف عمل ہو گیا۔ نقصان سنو میری قوم کے جوان، دل کے کانوں سے سنو، اور اگر واقعی امت کا درد دلوں میں موجود ہے تو یہاں سے سوچ کر کے جانا، اتنی افضل و اعلیٰ مخلوق سے اگر ایک عمل رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضور کو سواری سے نیچے ڈالا گیا، دشمن نے ڈالا، گھٹنے شریف زخمی ہوئے، حضور کے گالوں میں کڑی گھس گئی لوہے کی، خون کی پھواریں نکل پڑی، حضور کے 2 دانت کا کنارہ شہید ہو گیا، جس کو ہم دندان مبارک کی شہادت کہتے ہیں۔ حالانکہ پورے دانت نہیں ٹوٹے تھے، پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، وہ کنارہ شہید ہوا تھا، اس پر ابھی کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اب عنوان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے نبی کے 70 اصحاب کی شہادت ہوئی، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید